میرا رب سچا، سچوں کا سچا محمد الرسول اللہ، بھیجنے والا رب سچا، لانے والا جبریل سچا، سنانے والا محمد کریم سچا۔ کہہ دیے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مکھی سے وہ خوراک واپس لے سکتے؟ کیوں؟ پھر وہی سوال ہے، کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ تو یہاں بیٹھتے ہیں لوہے محفوظ پہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں مرید کو کہتے ہیں تو جہاں بھی ہوگا میرا ہاتھ تیرے سر کے اوپر ہوگا، اور اس کا ہاتھ میز سے آگے نہیں جاتا ہے۔ کبھی کسی سید کا دیکھا ہے؟ میں بھی سید ہوں، یہاں سے اتنا لمبا ہاتھ، جتیاں وہاں سے اٹھا کر لے آئے، دیکھا ہے کبھی؟ اور کہتا کیا مرید جتنے بھی ہوئیں گا نا اتنے ہاتھ میرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تجھے آئے، اور دیکھ رہے سامنے مکھی لے کر جا رہی ہے، اس لمبے ہاتھ سے ذرا اس کو پکڑ کر کھانا ہی واپس دکھا دے، آسان سا نسخہ ہے۔ یہ گھوڑا اور یہ میدان، ہم مانتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، ماننے تک مجلس میری، خرچہ میرا، گھر میرا، کھانے میری ذمہ داری ہے، تو سیدوں کو بلا، اور مکھی رب کی آ کر لے کر جا رہی ہے، اسے کھانا لا کر دے دے، تیرا مسئلہ قبول کر لو۔ آخر کیوں؟ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، آئے ہائے، قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ عرب کے لوگوں کو بڑا مان تھا کہ ہم فصاحت اور بلاغت کے استاد ہیں، اور حقیقت میں تھے بھی۔ اللہ نے کہا الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ لوہے قرآنی جسے آپ لکھتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تعویذوں کے طور پر، یا نورانی قاعدے میں غالباً تیسری تختی ہے، تیسری تختی ہے۔ اللہ نے یہ اتار کر فرمایا اوے عرب کے فصاحت اور بلاغت کے استادوں، یہ میں نے سارا قرآن انہی الفاظ سے بنایا، تم ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کوئی ایک آیت ہی بنا دو، کوئی ایک آیت ہی بنا دو۔ یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب، آخر کیوں نہیں لا سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ جی میں درانتی لے کر گھاس نہیں کاٹ سکتا، کیوں؟ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے میرا، انگلیاں نہیں ہیں، پکڑ نہیں سکتا، طریقہ نہیں آتا۔ تو پھر باپ بیٹے کو کہتے ہیں یہاں سے پکڑ درانتی، یہاں سے چلا۔ میں نے چلائی ہے، گھاس کاٹا ہے اپنی جانوروں کے لیے، سکھا دیے استاد نے، والد نے۔ یہ کھانے کیوں نہیں واپس لا سکتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور۔ مانگنے والے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ سانس روک دے دھڑام سے مسجد میں گر کر رب کو پیارا ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس بیچارے کو تو چاروں طرف سے پکڑ کر سید بزرگ کو اٹھا کر چلتے ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اور دنیا کے لوگوں اب سبق سنیے گا رب کا، اور دنیا کے لوگوں رب کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اولاد دی، صحت دی، بینائی دی، سماعت دی، بصارت دی، قوت گویائی دی، پکڑنے کی اور چلنے کی طاقت دی، تجھے نوجوان بنایا، تیرے لیے رات اور دن کو سجایا، سورج اور چاند کو لے کر آیا، رات لمبی دن چھوٹے، دن لمبے راتیں لمبی میں نے تیرے لیے کی، گرمی اور سردی تیرے لیے کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تو نے میری ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق۔ یہ رب کا شکوہ ہے اب، وما قدر اللہ حق قدری، قدر نہیں کی اللہ کی ہے ہم نے۔ ہم اس زندہ چھوڑ کر کہتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں۔ فیصل آباد میں ایک قوالی ہو رہی تھی اور وہ سامنے ان کا پیر تھا، اور وہ قوال کہہ رہا تھا ہمارا رب تو یہ پیر ہے
جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، ہمیں اس اندھے بہرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ عقیدیں اعلانیہ بیان ہو تو پھر آسمان سے برکتیں اتریں گی۔ دیکھو قوم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے رب کی قدر ہی کوئی نہ کی۔ رب سے مانگ کر تو دیکھ، رب کیا کہتا ہے؟ او میرے بندے، سنو حدیث قدسی، او میرے بندے، تیرے گناہ اگر زمین اور آسمان کے برابر بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہائے ہائے، کتنا پیار ہے ان بندوں سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک تو امیدیں مجھ سے رکھے گا۔ نمبر ایک، ہماری امیدیں کس سے ہیں؟ لال شہباز قلندر کرے پرواز حالے جانے حال دلا دے۔ ہائے ہائے، جب تک تو مجھ سے امیدیں رکھے گا۔ ہماری امیدوں کا مرکز انگلیوں کے پتھر، فلاح کا عقیق، امام ضامن کا تعویذ۔ بے نظیر نے بھی باندھا ہوا تھا لیاقت باغ میری پنڈی کے اندر، کیا گیا ہے؟ بابا ضامن کدھر گیا؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ ہمیں تیری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اس کا قدر کرنے کا حق تھا کہ رب اتنا مہربان، وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، 29 شمالی کی آسمان کو نہیں، تو پوری دنیا کے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امیدیں مجھ سے ہی رکھنا۔ جتنے تو گناہ لے کر آئے گا میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ایک گناہ نہ کرنا، وہ کون سا؟ یہی مجھے چھوڑ کر کسی کے در پہ نہ چلا جانا، میرے ساتھ کسی بابے کو کھڑا نہ کر دینا۔ یہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے۔ ایک عورت کہنے لگی شاہ صاحب پیر سے اور رب سے کیا پردہ، پیر اور رب کو برابر کر دیا کہ پیر اور رب سے کیا پردہ۔ اس دعوت توحید پر جماعت سادی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید پر جماعت بنائی تھی، اور آج معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا آپ کس تنظیم کے ساتھ ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ ہم مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالشی کرتے رہتے ہیں۔ توحید والوں کا یہ کام، اور کمال ہے، کمال ہے۔ مسئلہ بتاؤ اس توحید پرست کو، کہو فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، شافعی میں یہ لکھا ہے میں نہیں مانتا، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے میں نہیں مانتا۔ انکار کرنے پر آ جائے تو فقہ کے امام کو انکار کر دیتا ہے، اور بنانے پر آ جائے تو قبر پرستوں کے نواز کو اپنا امام بنا لیتا ہے۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، تو مصلی کا امام تھا، تو نے قوم کو لے کر چلنا تھا، تو نے سب کا انکار کر دیا ہے، سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے، نبی یوں کہتے ہیں۔ یہاں اسلام کوئی سبق نہیں دیتا، سبق دیتا ہے کیا؟ اللہ کی توحید پر جماعت بنے گی، اور توحید والوں اپنے عقیدے کو سامنے رکھو، اور دن رات ایک ہی محنت کر۔ اگر یہ قبر پرست ہے اس کو توحید پرست بنا، یہ بن گیا ہے دوسرے کو بنا، یہ بن گیا ہے چوتھے کو بنا، پانچویں کو بنا۔ یہی کام میرے محمد الرسول اللہ 13 سال تک یہی پیغام دیتے رہے، اور 10 سال تک اسی پیغام کو عملی طور پر نافذ کرتے رہے۔
وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے قدر نہیں کی اس مالک کے نظام کو، اس کے کتاب کو، اس کے کلام کو۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو قوی ہے، اس جیسا کوئی قوی ہے؟ بڑے سے بڑا کون ہے انسانوں میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 دن رہ گئے ہیں وفات میں باقی، صحیح بخاری۔ اور 2 صحابی عباس اور علی ہاتھوں کو پکڑ کر سہارا دے کر مسجد کے اندر لے جا کر بٹھا رہے ہیں، چلنے کے قابل نہیں۔ ہائے ہائے، کیا رب کے بارے میں بھی کہو گے اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ لقوی، البتہ قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ ساری دنیا انسانیت اور ساری مخلوق مل کر اس کی حکومت کو ہلانا